آج ہم ایک بڑی دلچسپ علامتی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک پرانے سوال کو نئے زاویے سے دیکھتی ہے، سونا بمقابلہ بٹ کوائن۔ جی، یعنی کیا قدیم قدر اور جدید ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ سوال آج کل بہت اہم ہے۔ بالکل، تو کہانی ہمیں لے جاتی ہے ایک بینک والٹ کے اندر۔ وہاں موجود ہے سونا، جو ہزاروں سال سے دولت کا معیار سمجھا جاتا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہے بٹ کوائن، ایک نسبتاً نیا ڈیجیٹل اثاثہ۔ اور یہ دونوں یوں سمجھے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ کون زیادہ اہم ہے۔ اصل میں یہ صرف دھات اور کوڈ کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو مختلف فلسفوں کا، دو نظریوں کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا، تو سونا کیا دلائل دیتا ہے؟ دیکھیں، سونا اپنی تاریخ کی بات کرتا ہے، اپنے ٹھوس وجود کی، اور یہ کہ دنیا بھر کے مرکزی بینک اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بحران آتا ہے، لوگ ہمیشہ میری طرف ہی دیکھتے ہیں، یعنی ایک محفوظ پناہ گاہ والی حیثیت ہے۔ جی، سیف ہیون، یہ بات تو ہے۔ اس کا ٹھوس ہونا، اس کی تاریخ، یہ ایک طرح کا نفسیاتی اطمینان دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر بٹ کوائن کیا کہتا ہے؟ وہ کیسے مقابلہ کرتا ہے؟ بٹ کوائن اپنی خوبیوں کی بات کرتا ہے، رفتار، سرحدوں سے آزادی، اور سب سے بڑھ کر وکیندریکرن، یعنی ڈی سینٹرلائزیشن۔ اچھا، یہ وکیندریکرن والا نقطہ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ بٹ کوائن کسی ایک بینک یا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہزاروں کمپیوٹرز کے ایک نیٹ ورک پر چلتا ہے۔ تو کوئی ایک ادارہ اسے بند نہیں کر سکتا؟ نظریاتی طور پر نہیں، یہ بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عالمی لین دین کو بہت تیز بنا سکتا ہے۔ اگرچہ عملی طور پر کچھ چیلنجز تو ہیں، جیسے قیمت کا اتار چڑھاؤ۔ بالکل، اسکیلیبلٹی یعنی نظام کو بڑھانے کی صلاحیت کا مسئلہ بھی ہے۔ خیر، کہانی میں جب یہ بحث چل رہی ہوتی ہے ہاں، تو ایک ماہر معاشیات نمودار ہوتی ہیں، ایک ہولوگرام کی شکل میں۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھو کہ دنیا کو شاید دونوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ تو حقیقی دنیا کی بات لگتی ہے، جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ اپنے سرمائے کو مختلف اثاثوں میں تقسیم کرو۔ بالکل وہی بات، پورٹ فولیو ڈائیورسفیکیشن۔ وہ تجویز کرتی ہیں کہ اصل فیصلہ تو لوگ کریں گے اپنے استعمال سے۔ اور یہیں سے کہانی ہمیں حقیقی دنیا کی مثالوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، یہ صرف تھیوری نہیں رہتی پھر۔ جیسے وہ مثال ہے ایک دیہاتی عورت کی، جس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، لیکن وہ بٹ کوائن استعمال کر کے اپنی بنائی چیزیں بیچ رہی ہے۔ ہاں، یہ مالی شمولیت یعنی فائنینشل انکلوژن کی ایک جھلک ہے۔ اور دوسری طرف ایک خاندان ہے جو جنگ زدہ علاقے سے بھاگ رہا ہے، وہ اپنی جمع پونجی سونے کی شکل میں بچا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ سونے کی کلاسک مثال ہے، بطور ویلیو سٹور، یعنی قدر کو محفوظ رکھنے والا اثاثہ۔ پھر ٹوکیو میں کوئی بٹ کوائن سے کافی خرید رہا ہے، جو روزمرہ کے لین دین میں اس کے استعمال کے امکانات کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ ابھی یہ عام نہیں ہے۔ اور ایک اور مثال، میوزیم میں بچے سونے کے سکوں سے پرانی تہذیبوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ جی، یہ سونے کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو دکھاتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں واضح کرتی ہیں کہ دونوں کی افادیت یعنی یوزفلنس حالات پر منحصر ہے۔ کہانی کے آخر میں سونا اور بٹ کوائن پھر اسی والیٹ میں ملتے ہیں، لیکن اب ان کا رویہ تھوڑا بدلا ہوا ہے، سونا جیسے مان رہا ہے کہ شاید نئی چیزوں کے لیے بھی گنجائش ہے، اور بٹ کوائن بھی سمجھ رہا ہے کہ ماضی کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ اصل مقصد تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، ذریعہ چاہے کوئی بھی ہو۔ تو خلاصہ، میرا مطلب ہے اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ سونا اور بٹ کوائن شاید ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ ایک استحکام کی علامت ہے ورثے کی، دوسرا جدت اور مستقبل کے امکانات کی۔ اور حقیقی دنیا میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، سرمایہ کار، عام لوگ، دونوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اکثر نئی چیزوں کو پرانی کا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی کمی پوری کریں؟ جیسے سونا طویل مدتی اعتماد دے اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی سے نئے راستے کھولے؟ بالکل، یہ ایک تکمیلی کردار ہو سکتا ہے، اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال ابھرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جیسے جیسے مالیاتی نظام، ٹیکنالوجی اور عالمی معیشت آگے بڑھے گی، ان دو قوتوں کا، یعنی قدیم ٹھوس قدر اور جدید
ڈیجیٹل اثاثے کا آپس میں تعلق کیا شکل اختیار کرے گا؟ کیا مقابلہ زیادہ شدید ہوگا؟ یا پھر ہم آہنگی کی، ساتھ مل کر کام کرنے کی نئی صورتیں نکلیں گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے مستقبل کے لیے۔ واقعی یہ ایک غور طلب نکتہ ہے کہ روایت اور جدت کا یہ ملاپ آگے چل کر کیا رخ اختیار